اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کا خطبہ کوفہ۔ بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام نے کوفہ میں ایک ایسا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا کہ کوفہ آپ علیہ السلام کی بلاغت و فصاحت پر دنگ رہ گئے۔ اس خطبہ نے لوگوں کے دلوں کو کاٹ ڈالا اور لوگ غم کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے۔ اس خطبہ کا لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر پڑا اور ان کو احساس ہوا کہ ان سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ حضرت بی بی سکینہ کے خطبے کا متن کچھ یوں ہے: حمد ہے اللہ کی ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر، عرش کے وزن سے لے کر زمین تک، میں اس کی حمد بجا لاتی ہوں، اس پر بھروسہ کرتی ہوں، گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاہر اولاد کو فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اے اللہ، تو نے اپنی مخلوق سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا عہد لیا اور ان کو اس عہد کی نصیحت کی، لیکن مخلوق نے تیرا یہ عہد توڑ ڈالا اور امیر المؤمنین کے حق کو غصب کر لیا گیا اور آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا، جیسے کل انہی کے بیٹے حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے دادا علیہ السلام کو تیرے گھر میں شہید کیا گیا، جس میں دیگر مسلمان بھی موجود تھے، اور انہوں نے اپنی زبانوں سے ان کی مظلومی کا اقرار کیا، ان پر ہر طرح کا ظلم روا رکھا گیا، لیکن انہوں نے تیری خاطر صبر سے کام لیا، اور وہ اس حال میں دنیا سے گئے کہ ان کی حمد بیان کی گئی، اور ان کے فضائل و مناقب ہر جا معروف ہیں، اور کوئی بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ اے اللہ، میرا سن بہت چھوٹا ہے اور میرے دادا کے مناقب بہت عظیم ہیں، میں اس پر ان کی تعریف کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میرے دادا نے ہمیشہ تیری توحید اور تیرے رسالت کی حفاظت کی، تیرے رسول کی حفاظت کی، اور آپ کو دنیا سے کوئی غرض نہ تھی۔ آپ نے تیری راہ میں جہاد کیا اور تو نے ان کو چن لیا اور اپنی صراط مستقیم قرار دیا۔ اے کفیو، اے مکر و فریب اور دھوکے دینے والو، اللہ نے ہم اہل بیت کے ذریعے تمہارا امتحان لیا اور تم کو ہمارے ذریعے آزمایا، اور ہماری آزمائش کو حسن قرار دیا۔ اللہ نے اپنا علم ہمیں ودیعت فرمایا، ہم اس کے علم کے امانت دار ہیں، اور ہم ہی اللہ کی حکمت کے مخزن ہیں، اور ہم ہی آسمان و زمین پر اللہ کی حجت ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے کرامت سے شرف بخشا اور ہمارے جد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے ساری مخلوق پر فضیلت بخشی۔ تم نے ہمیں جھٹلا کر اللہ سے کفر کیا، اور تم نے ہمارا قتل حلال جانا اور ہمارے مال کو لوٹا، گویا ہم اولاد رسول نہیں، کہیں اور کے رہنے والے ہیں، اور جس طرح کل تم لوگوں نے ہمارے دادا کو قتل کیا تھا، تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپکا ہے، کیونکہ تمہارے سینوں میں ہمارا بغض و کینہ بہت عرصے سے پرورش پا رہا تھا۔ تم نے ہمیں قتل کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی اور تمہارے دل خوش ہوئے۔ تم نے اللہ پر افطرا باندھا اور تم نے فریب کیا۔ اللہ فریب کرنے والوں کے فریب کو ناکام بنانے والا ہے۔ تم نے جو ہمارا خون بہایا ہے، اس سے اپنے نفسوں کو خوش نہ کرو، اور جو تم نے ہمارا مال لوٹا ہے، اس سے بھی تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ اللہ کی محکم کتاب میں پہلے سے ہی مذکور تھا۔ ہم پر ظلم و ستم ڈھا کر خوش نہ ہو، بے شک اللہ تکبر اور غرور کرنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔ تمہارے لیے ہلاکت ہو، عنقریب تم پر لعنت اور عذاب نازل ہوگا، اور وہ تمہارا مقدر بن گیا ہے، اور آسمان سے کثرت کے ساتھ تم پر عذاب آئیں گے، اور تم عذاب عظیم دیکھو گے اور سختی کا تلخ ذائقہ چکھو گے۔ اللہ کی ظالمین پر لعنت ہو، تمہارے لیے ویل جہنم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کس نے ہماری اطاعت کی، کس نے ہمارے ساتھ جنگ کی، کون ہماری طرف خود چل کر آیا، تم تو ہمارے ساتھ جنگ چاہتے تھے،
تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے جگر غلیظ ہو گئے، اللہ نے تمہارے دلوں، کان، آنکھوں پر مہر لگا دی۔ تمہارا پیشوا شیطان ہے جس نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور تم ہدایت سے دور ہو گئے۔ اے کوفیو، تمہارے لیے ہلاکت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا تھا جس کے بدلے میں تم نے اس کے بھائی اور میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور اس کی پاک عزت کے ساتھ کیا۔ ہمارے قتل اور ہمیں قیدی بنا کر تم فخر کرتے ہو۔ کیا یہ امت اس پاک گھرانے کے قتل پر فخر محسوس کرتی ہے جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا اور ہر نجس کو ان سے دور رکھا؟ ہر شخص کو وہی ملتا ہے جسے وہ کسب کرتا ہے اور جو وہ آگے بھیجتا ہے۔ تمہارے لیے ویل ہے، تم نے ہم پر حسد کیا جو اللہ نے ہمیں عظمت و فضیلت عطا کی تھی، وہ تمہارے حسد کا نشانہ بنی۔ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، وہ صاحب فضل عظیم ہے۔ جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں پر اس خطاب کا گہرا اثر ہوا جس سے لوگوں کے دل جلنے لگے، کہنے لگے اے طاہرین کی بیٹی، خدا را اپنے کلام کو روک دیجئے، آپ نے ہمارے دلوں میں آگ لگا دی اور ہماری سانسیں ہمارے حلق میں اٹک گئی ہیں۔ حتیٰ کہ اس مجمع میں موجود بعض افراد نے یزید اور اس کی افواج کے خلاف علم جہاد اٹھا کر جام شہادت نوش کیا۔ ایک روز جب بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی تھیں اور بہت آہو بکا کیا، تمام بیبیاں رو رہی تھیں۔ یزید نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی چھوٹی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح خاموش کیا جائے۔ یزید کو بتایا گیا کہ اگر سر حسین علیہ السلام زندان میں بھجوا دیں تو یہ بچی خاموش ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، سر امام حسین علیہ السلام زندان میں لایا گیا، ایک حشر برپا ہو گیا، تمام بیبیاں احتراماً کھڑی ہو گئیں۔ سید سجاد علیہ السلام توق و زنجیر سنبھالے بابا حسین علیہ السلام کے سر کو لینے آگے بڑھے۔ سکینہ سلام اللہ علیہا کی گود میں جب بابا کا سر آیا، لرزتے ہونٹ امام عالی مقام علیہ السلام کے رخسار پر رکھ دیے، کبھی ماتھا چومتی، کبھی لبوں کا بوسہ لیتی، روتی جاتی، بابا بابا مجھے تمانچے مارے گئے، بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، میرے کان زخمی ہو گئے، میرے دامن میں آگ لگی، بابا نہ آپ آئے، نہ عباس آئے، نہ بھائی علی اکبر آئے، بابا ہمیں بازاروں میں گھمایا گیا، بابا اس قید خانے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ پیاسی سکینہ روتی رہیں، ہچکیوں کی آواز بتدریج کم ہوتی گئی، پھر بالآخر خاموشی چھا گئی۔ سید سجاد کھڑے ہو گئے، پھپھی سیدہ زینب کو سہارا دیا اور بلند آواز میں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔